بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک صحابیہ کی زندگی دیکھنے والے ہیں، جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت عزت دی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی امانتیں تھیں انہیں ان کے پاس سونپ دیا اور یہ حکم دیا کہ ان امانتوں کو ادا کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف رکھتے تھے اس گھر کو گھیر لیا مشرکین نے، کیونکہ انہیں بات معلوم ہو گئی تھی کہ عنقریب محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں. تو ابو جہل نے اپنے ساتھ گنڈوں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اس نے گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کے انتظار میں تھا اور ساتھ ایک کافی بڑی تعداد لایا تھا. سب کے پاس تلواریں تھیں اور یہ سب یہ طے کر آئے تھے کہ محمد رسول اللہ باہر آئیں گے تو ہم آنن فانن ان کا کام تمام کر دیں گے. یہی طے کر کے آئے تھے اور جتنے بھی مکے کے قبائل تھے سب نے اپنے نوجوانوں کو بھیجا، ساتھ زہریلے تلواروں کو بھیجا تاکہ سب مل کے جب قتل کریں تو بنو ہاشم کی آواز دب جائے گی اور وہ مطالبہ نہیں کر سکتے. تو یہ سوچ کر میرے دوستوں انہوں نے مکر کیا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے سازش کی، اللہ نے اس کے بدلے میں سازش کی اور اللہ سازش کرنے والوں کا سب سے بڑا ہے. تو میرے دوستوں یہ لوگ جب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے. جعل من بین سدا ومن خلف سدا، اللہ نے ان کے اور مومنین کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا. اس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے. ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہوئے گھر سے نکلے. یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گئے لیکن کسی بھی مشرک کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو چھوڑ دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے. یہ سب دیکھ ہی رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین انتظام کیا، ان کے آنکھوں کو اندھی کر دیے اور ان کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، انہیں خبر بھی نہیں پہنچی. تو جب یہ لوگ انتظار کر کے تھک گئے تو صبح کے قریب گھر میں دستک دیے، دروازے کو زور سے ہلایا یہاں تک کہ دروازے کو انہوں نے توڑ دیا. اندر جا کر ان لوگوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں.
तो उन्होंने उठाकर पूछा अली रज़ी अल्लाह से, कहाँ है मोहम्मद? अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, मुझे हुक्म हुआ कि यहाँ पर लेट जाओ तो मैं लेट गया हूँ, मुझे उसके अलावा कोई बातें मालूम नहीं है। तो अबू जहल झिंगाड़ता हुआ, गुस्से में गुबार आलूद होता हुआ अपनी जगह से निकला, अपने लोगों को लेकर सीधे अबू बकर सिद्दीक़ के घर गया रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि उसे मालूम था कि ये दोनों निकलने वाले हैं। तो वो सीधे अबू बकर के घर में गया रज़ी अल्लाह अन्हु और दस्तक देने लगा, दरवाजे को हिलाने लगा। तो दरवाज़ा खोल कर अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आती हैं। तो अबू जहल पूछता है कि तुम्हारा बाप कहाँ है? वो बड़े आराम से कहती है कि मुझे नहीं मालूम, जबकि उन्हें पूरी बातें मालूम थी, बताना नहीं चाहती थी, बता के फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। अबू जहल ने डांट कर पूछा, यहाँ तक कि उस जालिम ने खींच कर एक छांटा भी मार दिया। और रिवायत में आता है कि इस जोर का इसने छांटा मारा कि माई अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान के बालियां उड़कर उस तरफ चली गई। उस तेजी से इसने छांटा मारा और गुस्से में बिदबिदाता हुआ, बकता हुआ वहां से चला गया। और ये मेरे दोस्त, ये जो सहाबिया अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा थी, ये घर पे चली गई, उन्हें छांटे का कोई परवाह नहीं था। राह हक में अल्लाह के लिए ऐसी अजियतों को उस ज़माने के ना कि सिर्फ मर्द असहाब बल्कि औरतों ने भी इसे बहुत ज़्यादा झेला। जहाँ सहाबा ने मसाइब व आलाम के पहाड़ों को बर्दाश्त किया, वहाँ पर औरतों ने भी कुछ कम हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इस्लाम के सबसे पहले शहीदी मर्तबा पर फायज होने वाली एक औरत थी मेरे दोस्तों, कोई मर्द नहीं था। सुमैया ये सबसे पहली औरत थी जिन्हें शहीद कर दिया गया, और शहीद करने वाला यही अबू जहल जालिम था। और उसके बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली भी औरत थी मेरे दोस्तों। तो औरत का मर्तबा और उसका कंट्रीब्यूशन इस्लाम की तरक्की में उस ज़माने में भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी ज़िंदगी की तफसील हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये जब इस्लाम मक्के में आया तो उस वक्त इनकी उम्र 14 साल की थी। इनकी वालिदा का नाम कतीला बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा था, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिर तक काफिरा रही और काफिरा रह के उसने वफात पाई। तो इनकी लड़की थी अस्मा, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी थी जिनका नाम था उम्मे रूमान, जिनके औलाद में से आयशा और अब्दुर्रहमान थे। तो जब इस्लाम मक्के में आया, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 14 साल की थी, और ये 18वीं इंसान थी जिसने इस्लाम कबूल किया। इनसे पहले सिर्फ 17 लोग इस्लाम कबूल किए थे। हम जानते हैं सबसे पहले औरतों में इस्लाम कबूल करने वाली खदीजा बिन्त खुवैलिद थी, और मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, और बच्चों में अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो 18वीं औरत ये जिसने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद अपने वालिद साहब के साथ रही। और इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रफ़ीक़े सफ़र, रफ़ीक़े हिजरत, गारे हिरा के साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनके घर में इनकी परवरिश हुई। तो इनके अंदर कितना तक़वा और कितना ईमान रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल की बात नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये अस्मा बिन्त अबू बकर इस ढंग से मक्के में अपनी ज़िंदगी बिताई। और इनसे एक मर्तबा लोगों ने पूछा कि आपने जब इस्लाम मक्के में कबूल किया तो किस किस्म के मसाइब व आलाम को देखा करती थी? तो कहती हैं कि मुझे एक वाक़या बिल्कुल दिन की तरह याद है। एक मर्तबा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश करके हरम काबा में पूरे मुशरिकीन सरदारान कुरैश जमा हो गए थे। प्रोग्राम ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्हें अज़ियत दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में पहुँचे, काबे में पहुँचे नमाज पढ़ने के लिए।
जैसे ही इन जालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक घर से दौड़ते हुए आए और सीधे आकर इन लोगों को रोकने लगे और रोकते हुए ये कहते थे कि तुम लोग उस आदमी को मार रहे हो जिसने कहा कि मेरा रब एक है, मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ इस जुर्म में इसे मार रहे हो। तो ये मुशरिकीन जो थे, जैसे ही उन्होंने बात सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने खूब मारा, इतना मारा यहाँ तक कि बाज़ उनके कबाइल वाले आए, आकर उन्हें बचा लिया। जब तक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु लहूलहान हो गए थे, इतना उन्हें पीटा गया और जिस्म का कोई अज़ू ऐसा नहीं था जहाँ जख्म नहीं आया हो। तो इनकी औलाद आई, अबू बकर सिद्दीक के ख़ानदान वाले आए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को उठाकर घर पहुंचा दिया। बेहोश हो गए थे, बहुत खूब मार खाया था। तो जैसे ही बेदार हुए, थोड़ी देर के बाद जब उन्हें बेदारी आई तो मेरे दोस्तों देखिए, पहला सवाल ये कर रहे हैं कि माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या हुआ। तो घर वालों ने कहा कि वो ठीक है, पहले आप कुछ खा लें, कुछ पी लें, जिस्म में तवानाई आए तो उसके बाद हम तफसील आपको बताएंगे। कहा कि नहीं, खुदा की कसम, ये एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि तुम लोग मुझे नहीं बता दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ क्या हुआ। लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सही दुरुस्त हैं, इन्हें इत्मीनान नहीं हुआ। अपने घर वाले अपने बच्चों से कहा कि चलो मुझे लेकर चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर लेकर चलो। उन लोगों ने कहा कि आपकी यह हालत, आप चल भी नहीं सकते, ऐसे मौके पर हम आपको लेकर कैसे जाएं। अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा कि नहीं, एक बूंद पानी हराम है, एक लुक़मा खाना हराम है जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देख लेता। तो लोग उठाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर पहुंचाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सालिम देखने के बाद उनकी जिस्म में सांस चलने लगती है, उन्हें करार आने लगता है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी मार खा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे और जिस्म में जख्म निकल आए थे, खून बह रहा था। मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस्लाम के लिए मार खाया है, जिन लोगों ने इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ सर्फ कर दिया, इस्लाम के लिए सरबकफ होकर लड़े। अफसोस उन लोगों पर जो आज इस माहौल में बैठकर ये कहते हैं कि सहाबा ने कुछ भी नहीं किया, सहाबा और हम एक हैं, सहाबा की शख्सियत और किरदार में लान तान पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मेरे दोस्तों जालिम हैं, ऐसे लोग बेवफा हैं, ऐसे लोग जाहिल हैं, क्योंकि जो लोग इल्म रखते हैं उन्हें मालूम है कि सहाबा कराम की क्या कुर्बानियाँ थी, सहाबा कराम ने क्या कुछ नहीं किया। आप देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह जितना मार खा रहे हैं और उससे कई दर्जे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मार खाया। और अस्मा बिन्त अबू बकर कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा पेट भर गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब मुझे पानी की जरूरत नहीं, मेरा पेट भर गया, इन्होंने पानी पी लिया, इन्होंने खाना खा लिया तो मेरे लिए काफ़ी है। मोहब्बत का दर्जा देखिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तशने का मानदा देखिए मेरे दोस्तों। तो अबू बकर सिद्दीक ने उसके बाद उन्हें घर में लाया गया। अस्मा बिन्त अबू बकर कहती हैं कि मैंने उनकी तीमारदारी की, मैं उनके जख्म को पोंछती रही और सर के बाल जब मैं पोंछती तो पूरे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। सर में जब मैं खून पोंछती तो पूरे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। उस हद तक उन लोगों जालिमों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मारा। तो मेरे दोस्तों, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ये वाक़या मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ये वाक़या मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, गोया कि ये वाक़या अभी भी मेरे सामने हो रहा है। और अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब था मेरे दोस्तों ज़ातुन निताक़तैन, ज़ातुन निताक़तैन। ये लक़ब के पीछे भी एक बेहतरीन किस्सा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में पहुँच गए, गारे सौर में पहुँच गए, मक्का से निकले, गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक रिहाइश की और उसके बाद वहाँ से निकले, 1 हफ्ते के बाद मदीना पहुँचे। तो प्रोग्राम में था कि गारे सौर में जाएंगे और गारे सौर में से सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर चले गए, अबू बकर सिद्दीक उनके साथ थे, तो 3 दिन तक उन लोगों ने वहाँ रिहाइश की। और प्रोग्राम में था कि अबू बकर सिद्दीक के ख़ानदान वाले खाना लाएंगे
اور ایک دوسرے کافر صاحب تھے جن کا نام کافر تھے، مشرک تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. یہ صاحب آئیں گے اور یہ صاحب راستہ بتائیں گے، اور یہ صاحب راستے کے ماہر تھے، اور راستہ ہر قسم کا راستہ جہاں کہیں بھی عرب کے زمین میں جہاں کہیں بھی جانا ہے تو بعض لوگ ماہر ہوا کرتے تھے. اس میں سے عبداللہ بن اریقط تھے. وہ آئیں گے اور آ کر ان دونوں کو لے کر جائیں گے، اور جب تک یہ 3 دن تک وہی رہائش کریں گے. جب سفر کا موقع آیا، سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو کھانے کے لیے سامان اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا لائی تھی. ایک تھیلے میں روٹیاں تھیں اور ایک مشکیزی میں پانی تھا. ایک مشکیزی میں پانی تھا. ان دونوں کو جب سفر کے لیے لدایا گیا، اونٹ میں رکھا گیا، تو ان کے منہ کو باندھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو سفر وقت نہیں تھا، نکلنا تھا فوراً. تو فوراً اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنے کمر بند کو نکالتی ہیں اور اسے چاک کرتی ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں. ایک سے تھیلے کا سر باندھتی ہیں، دوسرے سے مشکیزے کا سر باندھتی ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں دے دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبہ پسند آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی پسند آئی ہے نا. اپنے کپڑے کو پھاڑ کر جس ڈھنگ سے انہوں نے خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لیے ایک لقب دیا، ذات النطاقتین، 2 کمر بند والی، 2 کمر بند پٹیاں والی، یہ لقب انہیں دیا گیا، اور مرتے دم تک اس لقب سے یہ مشہور تھی میرے دوستوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے ہجرت کی. ابوبکر صدیق جب ہجرت کر گئے، گھر کا پورا دولت اٹھا کر لے کر چلے گئے. اور ابوبکر صدیق کے ایک والد تھے جن کا نام تھا ابو قحافہ، بڑی عمر کے تھے. اور ابوبکر صدیق کیا کر رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آنکھوں کی روشنیاں چلی گئی تھی، بینائی آ گئی تھی. جب بھی ان کے گھر والے ان سے کہتے کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے لڑکے نے ایک کالا کروٹا غلام خرید کر رہا کیا ہے. تو ابو قحافہ نے کہا کہ کالے کروٹے غلام سے کیا ہوگا؟ ایک زبردست فارسی غلام خرید کر گھر میں دیتا تو گھر کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے نا. یہ ایک وادی میں ہے اور ابوبکر صدیق ایک دوسرے وادی میں ہے. ان کی سوچ ایک طرف ہے اور ان کے بیٹے ابوبکر صدیق کی سوچ ایک طرف ہے. تو ابوبکر صدیق جب سفر کا آغاز کیے، اپنے ساتھ پورا دولت لے کر نکل گئے. تو ابو قحافہ نے اسماء بنت ابوبکر سے پوچھا کہ دیکھو تمہارے باپ نے کیا کیا، ایک تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، نمبر 2 اپنے ساتھ پورے دولت لے کر چلا گیا. تو اسماء بنت ابوبکر نے کیا کیا؟ اسماء بنت ابوبکر نے چند پتھروں کو اٹھا کر تھیلے میں ڈالا، اسے لپٹ کر ابوبکر صدیق جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیا. اور اس کے بعد بوڑھے دادا کو اٹھائے، کہا کہ دادا جان چلو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ابا جان نے کیا چھوڑ کر گیا ہے. اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جا کر ان چیزوں پر ہاتھ رکھواتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو ابا جان نے کافی مال دولت چھوڑ کر گیا ہے. تو اس کے بعد ابو قحافہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام تو صحیح کیا ابوبکر، یہ کام تو زندگی میں ٹھیک کیا ہے. یہ کہہ کے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ابوبکر صدیق سفر کر کے چلے گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد چند دنوں کے بعد ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصحاب کو بھیجا. ایک کا نام ابو رافع تھا، ایک دوسرے تھے عبداللہ بن ابی بکر جو اسماء بنت ابوبکر کے سگے بھائی تھے. یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو لے کر آئے، اور یہ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کو لائے مدینہ میں. مدینہ میں آنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے اسماء بنت ابوبکر کی شادی مکے میں ہو گئی، اور ان کے شوہر تھے زبیر بن العوام، عشر المبشرہ کے ایک مشہور صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار سونتنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے ایک زبردست اس کا فالوور پیرو ہوتا ہے، اور میرا زبردست فالوور اور میرا زبردست پیرو، میرا حواری زبیر بن العوام، زبردست صحابی تھے. ان کی شادی اسماء بنت ابوبکر سے مکے میں ہی ہو گئی. یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. تو مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں نے ایک عجیب و غریب افواہیں اڑا دی. یہودیوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا، یہ مہاجرین جو آئے ہیں ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگوں نے جادو کر دیا ہے، ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ لوگ لا ولد رہ کے ان کا نسل ایسے ہی ختم ہو جائے گا، یہ کہتے تھے. تو مہاجرین کو کافی تکلیف ہوئی. پہلے سے لوگ بخار میں پڑ گئے تھے، مدینے کا سما ان کے لیے سوٹ نہیں کیا، بیمار پڑ گئے اور کافی دن تک بہت پریشان رہے. مکہ انہیں بہت یاد آیا، لیکن اللہ کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا.
اب مدینے سے باہر جانے کی کوئی بات نہیں، صبر ہی کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی تو یہ بخار مدینے کے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل نہیں جم پائے مدینے میں بہت دنوں تک۔ اور اس کے بعد یہ مصیبت کی یہودیوں نے کہہ دیا کہ بچے نہیں ہوں گے، مہاجرین کے کوئی بچے نہیں ہوں گے، تو مہاجرین کے اندر گویا کہ کھلبلی مچ گئی، پریشان تھے۔ تو میرے دوستو اس ہنگامے میں سب سے پہلا بچہ جننے والی یہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ جب لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور مسلمان بہت خوش ہوئے، مہاجرین خاص طور پر بہت خوش ہوئے کہ یہودیوں کا فریب اب منظر عام پر آ گیا، ان کا دھوکہ دینا لوگوں کو معلوم ہو گیا اور یہودیوں کا جھوٹا ہونا سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ تو بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر تھوڑی دیر کے لیے چاٹتے ہیں اور اس کے بعد اپنے منہ سے کھجور نکال کر عبداللہ بن زبیر کو کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں دیتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر یہ دعاؤں کی بدولت بہت بڑے آدمی بنے، بہت بڑے مجاہد بنے، جن کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ اسی مجلس میں آنے والی ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں اسماء بنت ابی بکر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور مدینے میں آئے تو مہاجرین کافی تنگ دست تھے، قسم و فرسی کی حالت تھی، اور وہی کچھ ہوا زبیر اور اسماء رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ دونوں بہت فقیر تھے، ابھی زبیر ابھی آئے ہیں بستی میں، کوئی تجارت سیٹ نہیں ہوئی، تو بہت تکلیف پڑتے تھے، اور اسماء بنت ابو بکر صدیق اس زمانے کے واقعات سناتی تھی، کہتی تھی کہ میں اس زمانے میں اکیلی گھر سے نکلتی، جنگل میں جا کے لکڑیوں کو کاٹ کر سر میں لگا کر لاتی، اور ہمارے یہاں ایک اونٹنی تھی، اسے میں جا کر چراتی تھی اور اس کا دودھ دھوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سمجھیے کہ ایک 10 کلومیٹر دور ایک زمین دی تھی 2 صحابہ کے لیے، تاکہ ان لوگوں کی وہ فقیری دور ہو جائے۔ تو زمین میں کاشتکاری کرتے تھے، کھجور کے جھاڑ اگواتے تھے اور وہاں پر اونٹوں کو چراتے تھے۔ تو کہتی تھی یہ پورا کام میں اکیلی کرتی تھی، 10 کلومیٹر تک چل کر جاتی، سر پر لکڑیاں لاتی، سر پر کبھی کھجور کے بیجیاں لاتی، اور کبھی کبھار اونٹ کو دھوتی، کبھی کبھار گھوڑے کو دھوتی، یہ سب کچھ میں اکیلی کیا کرتی تھی۔ تو محنت جو کرتی تھی یہ سناتی تھی، اور زندگی بھر میرے دوستو یہ ایسی ہی رہی۔ جب ان کے گھر میں مال و دولت آ گیا تو ان کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا منذر بن زبیر، وہ ایک لڑائی میں گئے، مال غنیمت میں بہت سارے کپڑے لائے، ماں کو لا کر ایک نرم کپڑا، ریشمی کپڑا دیا، تو اسماء بنت ابو بکر نے اس کپڑے کو چھو کر کہا کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اے میرے بیٹے اگر تو مجھے کچھ پہنانا چاہتا ہے تو مجھے موٹے کپڑے پہنا، کیونکہ موٹے کپڑے پہننے والے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، موٹے کپڑے پہننے والے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ نرم کپڑے پہن کر اللہ کو بھلانا یہ انسانوں کا طریقہ ہے، جب انہیں آسائش آ جاتی ہے، نرم بستریں مل جاتی ہیں، چین و سکون آ جاتا ہے تو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ جب زندگی سختی میں ہوتی ہے، تکلیفی میں ہوتی ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے آدمی تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں مومنین کو جب آتی ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، مصیبتیں مومنین کو جب آ کر لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اگر یہ مصیبتیں نہیں آئیں تو یہ آدمی اللہ اللہ نہیں کہے گا، یہ آدمی اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں کرے گا۔ پریشانی جتنی زیادہ آتی ہے مومن اتنا ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر پریشانی نہیں آئے تو اللہ کو نہیں پکارے گا، تو اللہ چاہتا ہے کہ مومن کے نیکیوں میں اضافہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ مومن کے لیے بلند درجے ملے، اس لیے اسے مصائب دیتا ہے اور وہ جھیل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے جنت میں بڑے بڑے مرتبے دیتے رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں۔ انبیاء کون ہیں؟ یہ اللہ کے قریب تر لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ عذاب دیتا ہے، زیادہ تکلیفی مصیبتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو زیادہ یاد کریں، اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مرتبے دیں۔ جنت میں مرتبے ہیں میرے دوستوں، جنت کے 100 مرتبے ہیں، جنت کے 100 مرحلے ہیں۔ یہ ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان یہ دنیا کا فاصلہ ہے۔ جیسے آپ دنیا میں رہ کے پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں، ویسے نیچے جنت والے اوپر جنت والوں کو دیکھیں، ایسے جنت کے 100 درجے ہیں۔
जन्नत उल-मअवा हो गया, जन्नत उल-अदन हो गया, सबसे ऊंची जन्नत मेरे दोस्तों जन्नत उल-फिरदौस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को वसीयत की कि ऐ लोगों, जब तुम लोग जन्नत मांगो तो जन्नत उल-फिरदौस मांगो। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हिम्मत अफजाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मांगो तो ऊंची चीज मांगो, छोटे चीजों से निपटो मत, है ना। मांगो तो बड़ी चीज मांगो। मांग रहे हो किसके पास? अल्लाह के पास, है ना। दुआ जब इंसान मांगे तो बड़ी चीजें मांगे। आजकल हमारे लोग दुआ मांगते हैं तो अल्लाह 100 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दे, है ना जी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मांगे तो बड़ा मांगे। और मांग किसके पास रहे आप? जिसके पास आसमान जमीन के खजाने, जिसके पास आसमान जमीन के खजाने, जो आपको हर चीज देने पर कादिर है, उसके पास मांगते वक्त बखीली नहीं होनी चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मांगते वक्त दिल में शक नहीं हो। आप तो लोग मांगते मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। आप मांगे तो 100% यकीन से मांगे कि मिलेगा। इसीलिए अपने अब्बास कहते हैं कि मुझे दुआ कबूल होगा या ना होगा इसका मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है कि मैं क्या मांगू। मुझे टेंशन इस बात की होती है कि मैं अल्लाह के पास क्या मांगू। मुझे यकीन है कि मैं जो भी मांगूंगा उसे उसका बदला मिल जाएगा, वो चीज मुझे मिल जाएगा। लेकिन मांगू क्या? ये दुनिया मांगू, फ्लैट्स मांगू, बंगले मांगू, छोड़कर जाना है मुझे। चैन और सुकून मांगो, वो भी चले जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कहते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई दे, आखिरत में अच्छाई दे और जहन्नम के आग से बचा ले। मुख्तसर दुआ है मेरे दोस्तों। आपको क्या मालूम कि आपको क्या फायदा पहुंचाएगा? आप मांगते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको क्या मालूम ये चीजें आपके लिए नुकसान दे? आपको क्या मालूम कि ये चीजें आपके ईमान में डाका डालें? आपको क्या मालूम ये दौलत आने के बाद आप अल्लाह से मुंह फेर लें? आपका फकीर होना, आपका मोहताज होना, अल्लाह के करीब होना हो तो अल्लाह ताला आपको क्यों दौलत दे? अल्लाह ताला आपको दौलत देकर क्यों अल्लाह से मुंह फेर ले? तो मेरे दोस्तों, हम इंसानों को नहीं मालूम। एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि मैं दुआ मांगने के लिए बैठता हूँ तो मांगता हूँ और दिल कहता है कि क्या क्या मांगोगे? तो कहते हैं कि मेरी दुआ मैं इस पर ख़त्म करता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह दुनिया में अच्छाई दे। दुनिया में क्या अच्छा है नहीं मालूम, है ना। किसमें हमारे लिए खैर है हमको नहीं मालूम। और आखिरत में अच्छाई चाहिए और जहन्नम के अज़ाब से बचना, यही मुख्तसर है, यही मनहज है। इसी के लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी के लिए हम दुनिया में आए हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आदमी मांगे तो अल्लाह के पास ये दुआ मांगे और अल्लाह के पास बड़ी चीज मांगे, मुख्तसर चीजें नहीं मांगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि कसम खुशी की हालत में जिंदगी गुजार रही थी और अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में ये तकलीफ थी। और उसके बाद ये कहती थी, जब भी उनके लड़के आकर अच्छे कपड़े देते, कहती थी कि मुझे मोटे कपड़े दो, ये कपड़े में जब पहनती हूँ तो मुझे अल्लाह याद आता है। और जब दौलत आई तो ये दौलत को नहीं जमाई, अपने घर में तिजोरी में इसे जमा कर नहीं रखी, बल्कि जैसे ही दौलत आई उसे खर्च करना सिखाया। इनके 4 लड़के थे और लड़कों को जमा करके ये नसीहत करती थी कि देखो, दौलत घर में रखने के लिए नहीं है, माल पैसे तिजोरी भरने के लिए नहीं है। दौलत, ये माल पैसे इसलिए हैं कि आप हाजतमंदों, जरूरतमंदों में तकसीम करें। तो अल्लाह के राह में बेदरीग खर्च करती थी। और इनके लड़के अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने दुनिया में 2 औरतें ऐसी देखी हैं जिनके जैसा मैं किसी और को नहीं देखा, खर्च करने, अल्लाह के राह में देने में। ये इनकी वालिदा अस्मा बिन्त अबू बकर और दूसरी इनकी खाला आयशा बिन्त अबू बकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी। ये 2 ऐसी थी कि जितना भी माली में दे दे पूरा खर्च कर देती। और अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने 10,000 दिरहम दिया, एक दिरहम घर में भी नहीं गए, चौखट में ठहरकर इनकी वालिदा ने पूरा तकसीम कर दिया, पूरा तकसीम कर दिया। माई आयशा की वफात के बाद ये घर विरासत में मिली, क्योंकि यही बहन थी, विरासत में घर मिला तो ये पूरा घर बेचती है 50,000 दिरहम को और पूरे का पूरा पैसा सदका कर देती। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने ऐसा सदका करने वाले, खैरात करने वालों को कभी नहीं देखा। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन जुबैर को गुस्सा आया, बाज़ लोगों से कहा कि इन औरतों को, इन 2 बूढ़ी औरतों को पैसे इतने नहीं देनी चाहिए, पूरा खर्च कर देती। तो ये बात जब माई आयशा और अस्मा को पहुंची
تو دونوں نے بہت غصہ کر لیا، بیٹے سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہوئے، ماں سے بات کرنے لیکن بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے روک لینے چاہیے کیونکہ یہ بے تحاشا خرچ کر رہی ہے۔ تو یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ سفارش کے لیے لوگ لائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو سفارش میں لائے۔ تو جب جا کر ان دونوں نے بات مانی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سفارش کریں تو ان کی سفارش کو قبول کرنا چاہیے۔ جب جا کے ان لوگوں نے عبداللہ بن زبیر سے بات چیت کی تو میرے دوستو عبداللہ بن زبیر جو ان کے لڑکے تھے یہ بہت بڑے مجاہد ہوئے، اللہ نے انہیں کافی دولت دی، یہ پورے حجاز کے گورنر تھے۔ تو یہ جتنا بھی مال لاتے یہ سب کچھ ان کی والدہ خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سوداگر آیا، آ کر اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ آپ کا گھر مارکیٹ میں ہے، آپ کے دیوار کے پاس میں دکان لگا لیتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ زبیر جو میرے شوہر ہیں وہ ہو سکتا ہے اعتراض کریں، وہ آنے کے بعد آپ ان سے اجازت پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد دکان ادھر رکھ لیں۔ تو زبیر بن عوام آئے گھر میں تو وہ صاحب آگے واپس آ کر انہوں نے اجازت پوچھی تو اندر سے اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ صاحب کو کہیں دوسری جگہ نہیں ملی، مدینے میں صرف ہمارا ہی گھر نظر آیا، ہمارا ہی دیوار نظر آیا، ہمارے یہاں کیوں دکان ڈالیں، کہیے کہ کہیں اور جا کے دکان ڈال لیں۔ زبیر بن عوام نے کہا کہ کیوں غصہ کر رہی ہو، یہ صاحب تو دھندا کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے، اجازت دے لیں۔ تو زبیر بن عوام نے اجازت دے دی۔ اصل میں مائی اسماء بنت ابی بکر بھی چاہتی تھی کہ اجازت دے دے، اور زبیر بن عوام آدمی رف آدمی تھے، اگر یہ کہتی کہ دے دو تو کہتے نہیں دیں گے، ہے نا، تو اس لیے انہوں نے چکر گھمایا تو زبیر بن عوام نے اجازت دے دی۔ اور زبیر بن عوام سخت آدمی تھے اور اسماء بنت ابی بکر کی طرح بے دری خرچ کرنے والے نہیں تھے، ہاتھ کو روک کے خرچ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تقریر سنائی، کہا کہ جتنا بھی پیسہ ہے سب لا لو، اب جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے، مال کی ضرورت پڑ رہی ہے، 30,000 کا لشکر تیار کرنا ہے، اشد ضرورت مال کی پڑ رہی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں آیا۔ لوگ گئے، ان کے پاس جو بھی تھا سب لا لیا۔ ہم جانتے ہیں اسی وقت ابوبکر صدیق گھر گئے، عمر بن خطاب گھر گئے اور ابوبکر صدیق نے سب لا لیا، عمر بن خطاب نے اپنی آدھی دولت پیش کر دی، ہے نا، فلاں صحابہ گئے، ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے سب کچھ لا لیا، اور ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ گئے یہودی کے پاس، رات بھر کام کیے، تو صبح ہوئی تو یہودی نے بدلے میں 2 کھجور دیے، صرف 2 کھجور، رات بھر محنت کرنے کے بعد صرف 2 کھجور دیے۔ یہ صحابی اتنے بھولے بھالے تھے کہ یہ 2 کھجور اپنا بطور کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، ہے نا، لوگوں نے گھر لا کر دے دیا، لوگوں نے اونٹیں دے دی، اسلحہ، لیکن یہ صحابی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو۔ تو جب مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا کہ ڈھیر سارا مال جمع ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے 2 کھجور دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کھجور لیے، لے کر سب کے اوپر رکھا، کہا کہ اس کے اندر اخلاص ہے نا، آپ لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں لائی لیکن یہ صاحب نے لایا اس کے اندر کوالٹی ہے، آپ لوگ کوانٹیٹی لائے، یہ لوگ ایک کوالٹی لائے ہیں، اس میں تقویٰ ہے، اس میں ایمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو مال کی زیادتی نہیں دیکھتے نا، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے پاس آپ کتنا دے رہے ہیں یہ سوال نہیں ہے، آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، آپ کس حد تک اخلاص پیدا کر چکے ہیں، آپ کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، یہ دیکھتا ہے میرے دوستو اللہ، یہ دیکھتا ہے۔ آپ اپنا دولت سب کچھ لگا دیں اور آپ کے دل میں اخلاص نہیں تو یہ چیز غیر مقبول ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جہاں تقویٰ ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت ہوا یہ کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دی۔ بعض عورتوں نے انگوٹھیاں نکالی، بعض عورت ان کے پاس جو بھی ہار کے سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیے۔ تو اس وقت اسماء بنت ابی بکر نے ان کے پاس جتنے بھی زیور تھے سب اللہ کے راہ میں دے دیے۔ تو گھر ابو زبیر جب آئے رضی اللہ عنہ تو زبیر سے کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال تھا میں نے سب کو اللہ کے راہ میں دے دیا، اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، ٹھیک کیا، میں بھی یہی کہنا اور کرنا چاہتا تھا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبیر بن عوام بھی پیچھے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھار ان کے مزاج میں یہ ہاتھ پکڑ کے خرچ کرنا آ جایا کرتا تھا، اور عام طور پر میاں بیوی میں اس مسئلے میں جھگڑے ہوتے، بیوی پورا خرچ کر دیتی، میاں غصہ کرتی، میں جو بھی لایا سب خرچہ کر دیتی، سب کچھ دے دیا اللہ کے راہ ہے نا۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی تو ان کے اندر وہ صفت آ گئی تھی میرے دوستوں۔ اور اس کے بعد اسماء بنت ابوبکر صدیق کی خوبی یہ تھی کہ بڑی نڈر تھی۔ آپ نے چند دنوں پہلے سنا جنگ کے یرموک میں جب مسلمان ایرانیوں کے خلاف رومیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پیر ہل گئے، وہ پیچھے آنے لگے، یہاں تک آ گئے کہ ان کے جہاں ان کے پڑاؤ تھے وہاں تک آ گئے کہ عورتوں نے بھانس سے نکال لیے، کہا کہ آئیں گے تو سب پھوڑ دیں گے، چلو جاؤ میدان میں جاؤ، اب پیچھے واپس آنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں میرے دوستوں اسماء بنت ابوبکر بھی تھی، انہوں نے بھانسا نکال دیا تھا، کہا کہ کوئی مرد پڑاؤ میں واپس نہیں آئے گا۔ تو کئی مرتبہ یہ جہاد کے میدان میں حصہ لی، مجاہدین کی تیمارداری کرتی تھی، ان کے لیے علاج وغیرہ کیا کرتی تھی، اتنا جوش ان کے اندر تھا میرے دوستوں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینے میں بد امنی پھیل گئی۔ مدینے میں ایک زمانے میں سعید بن عاص ایک گورنر تھے، ان کے زمانے میں بد امنی پھیل گئی، چور و چکے عام طور پر پھرنے لگے۔ تو اس وقت اسماء بنت ابوبکر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی سوچے اپنے ساتھ خنجر رکھتی، سرانے خنجر رکھتی، جب بھی باہر نکلتی اپنے ہاتھ میں خنجر رکھتی، اور لوگ جب پوچھتے کہتی کہ اگر کوئی چور آئے تو میں اس کے پیٹ کو چاک کر دوں گی۔ ہمت دیکھیے ہے نا، آج ہماری عورتیں ایسی کہاں ہیں، وہ اگر ایک چھپکلی دیکھ لے تو 3 دن تک نہیں سوتی، ایک جھنگر دیکھ لے تو فون کر کر کے شوہر کو پریشان کرتی رہتی کہ آپ نکل کر آئے، گھر میں جھنگر آ گیا ہے، گھر میں چھپکلی نکل آئی ہے۔ تو نڈر ہونا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ جب جس گھر میں رہتی ہیں تو اس ماحول میں بچے انہیں دیکھتے ہیں اور بچے ماں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ماں ڈرپوک ہو، ہر چیز سے ڈرتی رہے تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں۔ بچہ بھی جھنگر سے ڈرے گا ہے نا، بچہ بھی چھپکلی سے ڈرے گا، چھوٹے موٹے کیڑے آئے تو اس کے لیے ڈر جائے گا، اندھیری میں جانا نہیں چاہے گا ہے نا، باتھ روم جائے تو کہے گا ابا کو تھوڑا سا ہے نا ڈر۔ یہ اصل میں عورتوں سے بچے سیکھتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ دلیر رہیں اور یہ دلیری بچوں کے اندر ڈالیں۔ تو اسماء بنت ابوبکر صدیق اتنی دلیر تھی کہ یہ پوری دلیری ان کے لڑکے کے اندر آئی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے لڑکے نے کیا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ اور اسماء بنت ابوبکر صدیق جہاں لیڈر تھی، جہاں بہترین گھریلو عورت تھی، اس کے ساتھ ساتھ علمی میدان میں بھی یہ زبردست تھی میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے 60 روایتیں نقل کی اور بہت سارا علم تھا ان کے پاس، بہت سارے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیا کرتی تھی، اور بہت سارا میرے دوستوں بہت سارے واقعات یاد تھے۔ یہ کہتی تھی کہ میں نے زید بن عمر کو نہیں بھولا۔ زید بن عمر ایک صحابی نہیں، ایک صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تھے، اور یہ جو زید بن عمر تھے یہ اس زمانے میں توحید سناتے تھے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے آج بھی کعبے میں وہ موقع یاد ہے جہاں زید بن عمر کعبے کو پکڑ کر کھڑے ہوتے اور پورے قریش کو پکار کر کہتے اے قریش، تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، ملت ابراہیمی میں ہے تو صرف میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہوں تو صرف میں ہوں، تم میں سے کوئی ابراہیم کے دین پر نہیں۔ ابراہیم کا دین ان بتوں کی عبادت نہیں ہے، ابراہیم کا دین ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے یہ کعبے میں کہا کرتے تھے، لیکن قریش نے انہیں کوئی خاطر میں نہیں لائی کہ کوئی بات نہیں سنی۔ تو اسماء بنت ابوبکر کہتی ہیں کہ زید بن عمر کی ایک ایک باتیں مجھے یاد ہیں۔ ان کے لڑکے جن کا نام سعید بن زید تھا وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا اعلان کرنے سے پہلے وفات پا گئے، اور لوگوں نے جا کر پوچھا اے اللہ کے رسول زید بن عمر کا کیا ہوگا، وہ تو توحید سناتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اکیلا امت ہے اور قیامت کے دن اکیلا اٹھایا جائے گا۔ وہ ایسا آدمی ہے جو ابراہیم کے دین پر تھا، وہ ایسا آدمی ہے جو توحید پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر۔ تو مائی اسماء کہتی ہے کہ وہ صاحب کو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور کہتی ہے کہ یہ جو ہاتھیوں کا مسئلہ پیش آیا ہے، ہاتھی لے کر آئے تھے ابرہا صاحب، انہوں نے چاہا کہ پوری کعبے کو ڈھا دے ہے نا، تو اس وقت جو واقعات پیش آئے، اور یہ کہتی تھی کہ ابرہا کے لشکر میں 2 صاحب تھے جو مکے کے تھے، اور میں ان لوگوں کو مکے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھی ہوں
کیونکہ ان لوگوں نے بدترین کام کیا. کعبے کو ڈھانے کے لیے جو ظالم آیا تھا اس کی طرفداری ان لوگوں نے کی. اس کے بدلے میں ہوا یہ کہ اللہ نے مرتے دم تک انہیں بھیک مانگنا رکھ دیا اور قسم پرسی کی حالت میں فقر و فاقہ میں رہا کرتے تھے. اسما بنت ابو بکر اپنے بچپن کے واقعات سناتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہے یہ زید بن عمر کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ یہ جو جاہلیت میں جو مشرکین تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بچی اگر کسی گھر میں پیدا ہو جائے ان کے لیے وہ دن کیا ہے؟ کالا دن ہے. اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو وہ آدمی سر نیچے جھکا کے سر چھپا کے سڑکوں میں چلتا تھا, اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا کیونکہ اس کے یہاں بچی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ, کیسے ماحول تھا دیکھیے میرے دوستو. اور یہ زید بن عمر جاتے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی وہ صاحب نے بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے اٹھا لیا تو اس کے پاس پہنچ سے جا کر جھگڑتے, کہتے ہیں اس بچی کو مجھے دے دو, اور زبردستی بچی کو لاتے, لا کر وہ خود اپنے خرچ سے پالتے. ایسے کئی بچیوں کو انہوں نے پالا, انہیں موت کے منہ سے بچایا. اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ یہ آدمی واقعی بہت بڑا آدمی تھا, اس کے کارنامے مجھے آج بھی یاد ہیں. عام طور پر ان کے کارنامے سنایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا اور وفات کے قریب ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, لیکن کہا جاتا ہے کہ سر کے بہت کم بال سفید ہوئے تھے اور بڑی مضبوط عورت تھی, بڑی دلیر عورت تھی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میرے دوستو یہ ایک ایسی عورت ہے جنہوں نے اسلام کے اہم مراحل کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکے میں دیکھی, پوری 13 سال کو دیکھا. اس کے بعد مدینہ آئے, مدینے کے 10 سال. اس کے بعد خلفائے راشدین کا پورا دور, ابو بکر صدیق کا پورا دور, عمر بن خطاب کا پورا دور, اس کے بعد عثمان بن عفان کا پورا دور, اس کے بعد علی بن ابی طالب کا پورا دور, اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور, اس کے بعد مروان بن حکم کا دور, اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور. یعنی اسلام کے نشیب و فراز کو انہوں نے دیکھا, اسلام کیسے چڑھا اور کن علاقوں میں کیسے دبا, کن لوگوں کی وجہ سے چڑھا اور کن لوگوں کی وجہ سے دبا. یہ پورے واقعات ان کے سامنے تھے. بڑی تجربے کار عورت تھی. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بہت سارا حصہ انہیں یاد تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس ان کے پاس تھا جو مائی عائشہ کے پاس یہ لے لی تھی. ایک لباس تھا ان کے پاس اور اس لباس کو اپنے پاس رکھتی اور اسے چومتی. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ لباس پانی میں ڈالتی, اس کے بعد لباس کو نچوڑ کر کہتی کہ اس پانی کو پی لو, اور جو بھی پانی پیتا شفایاب ہو جاتا, جو بھی پانی پیتا شفایاب ہو جاتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے یہ لباس لگ کر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات برکت والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس میں برکت تھا, تو جب لوگ اسے پیتے شفایاب ہو جاتے تھے. تو اسما بنت ابی بکر نے یہ کام مکے میں عام کر رکھا تھا. جب کہیں بھی کوئی بیمار ہو جاتا سب ان کے پاس پہنچ جاتے تھے, یہ علاج ضرور کر کر وہ بھیجا کرتی تھی. اور اس کے بعد آخری زمانے میں ان کے آنکھیں چلی گئی تھی, تقریباً بوڑھی ہو گئی تھی, لیکن دل تر و تازہ تھا, ایمان وہی پہاڑ کے مانند تھا. ان کے لڑکے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر. انہیں اور عبد الملک بن مروان سے خطرناک جھگڑا تھا کیونکہ انہوں نے مکہ مدینہ طائف کو اپنے قبضے میں کر لیا, کہا کہ میں یہاں کا خلیفہ ہوں. تو اس زمانے میں 2 خلیفہ تھے, ایک خلافت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں, دوسری خلافت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں. عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں جو خلافت تھی وہ کافی بڑی تھی, اس میں شام, عراق, ایران کے بعض حصے اور اس کے بعد افریقہ کے بعض حصے, مصر, یہ پورے علاقے ان کے ہاتھ میں تھے. اور وہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں. اور مکے میں حجاز جسے کہتے ہیں جہاں مکہ مدینہ طائف ہے, کہتے تھے کہ میں یہاں کا خلیفہ ہوں. ان دونوں کے درمیان خطرناک کشمکش ہوا کرتا تھا. کئی مرتبہ عبد الملک بن مروان نے کوشش کی لیکن عبداللہ بن زبیر نے زبردست جواب دیا تو کچھ بھی کر نہیں پایا. لیکن ان کی جو خلافت حجاز میں تھی بڑی پرامن تھی اور یہ خود بھی بہت بڑے زاہد آدمی تھے. عبداللہ بن زبیر بہت بڑے زاہد آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہتے تھے اور دین و دنیا کا علم تھا ان کے پاس, قرآن کے مفسر تھے, بلند پایہ آدمی تھے. تو انہوں نے حجاز میں جو حکومت قائم کی بڑی زبردست حکومت قائم کی, پرامن واقعی خلافت انہوں نے قائم کی. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ خلافت راشدہ ہے. لیکن جو اصل خلافت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی ان سے ان کا اختلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ عبد الملک بن مروان اور ان کے باپ یہ لوگ خلافت کے قابل نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں خلافت جانا نہیں ہے. تو یہ ٹھان کر اس طرف ٹھہر گئے اور دونوں کے درمیان بہت ہنگامے ہوئے, یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے
حجاج بن یوسف کو سبجیکٹ ملایا اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ چلو تم بھی مکہ فتح کر سکتے ہو، یعنی عبداللہ بن زبیر کو مکے سے تم ہی نکال سکتے ہو. یہ کہہ کے مضبوط لشکر دیا اور حجاج بن یوسف نے اپنے ساتھ منجنیق لایا. منجنیق ایک قسم کا آلہ ہے جس میں گولا بھر کے پھینکتے ہیں، گولے اور بارود کے ہانڈیاں ہوتی ہیں، اسے آگ لگا کر اس کے ذریعے سے پھینکا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے منجنیق اس نے لا کر پہاڑوں پر نصب کر دیا اور 70 پر 4 ہجری میں اس نے ایک بھیانک ہنگامہ مچایا مکے میں. عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت دیر تک لڑائی ہوئی اور کعبے میں طواف رک گیا، حرم بند کر دیا گیا، لوگ نماز کے لیے نہیں آئے کیونکہ آپ حرم میں نماز کے لیے جائیں گے تو اوپر سے ہانڈیاں گر رہی ہیں، کئی لوگ مر گئے تو پورا مکہ رک گیا تھا، پورا حرم رک گیا تھا. لیکن حجاج بن یوسف ظالم نے اپنے حملے کو نہیں روکا، اس نے پیدل پہ حملے کی. اور اہل مفسرین مورخین یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اصل میں وہ تھا طائف کا، اس نے طائف صرف عبداللہ بن زبیر کی دشمنی کی وجہ سے چھوڑا. عبداللہ بن زبیر کے بعض ملٹری کے لوگوں سے، ان کے پاس پولیس کے لوگوں سے حجاج بن یوسف کی ایک مرتبہ کچھ بات چیت ہو گئی، کچھ بھیڑ ہو گئی، تب سے حجاج بن یوسف دشمنی میں آ گیا تھا اور دشمنی نکالنے کے لیے دمشق چلا گیا. وہاں پر جا کے بادشاہ کے مجلس میں بلند مرتبہ حاصل کیا اور اس کے بعد مکے پر لا کر حملہ کیا. بہرحال میرے دوستوں، حجاج بن یوسف، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو عبد الملک بن مروان تھا مدینے میں بہت بڑا عالم تھا، امام مالک کے مقابلے کا علم تھا اس کے پاس. لیکن ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کے والد مروان بن حکم نے آدمی کو بھیجا، بھیج کر کہا کہ عبد الملک کو بلا لاؤ، اب سیاست میں داخل ہونے کا موقع آ گیا ہے. تو عبد الملک مروان صاحب نے قرآن بند کیا اور اس کے بعد سیاست میں گئے تو پورے سیاست کے ہو گئے. لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا علم تھا، فقہ اور تفسیر میں اتنا ماہر تھا، اگر یہ سیاست میں نہیں جاتا تو بہت بڑا عالم ہوتا. بہرحال عبد الملک بن مروان جب مدینے میں وہ علم حاصل کرتا تھا تو ایک مرتبہ مدینے پر ایک حملہ ہوا. تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مدینے پر حملہ کر سکتا ہے کوئی مسلمان، کر سکتا ہے، تعجب کیا اس لیے. لیکن تاریخ نے 20 سال کے بعد بتایا کہ عبد الملک بن مروان نے مکے پر حملہ کیا. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیج کر مکے میں حملہ کروایا. بہرحال تاریخی باتیں ہیں. تو 70 پر 4 ہجری میں حجاج بن یوسف نے بہت بڑا ہنگامہ مچایا اور عبداللہ بن زبیر کے جو ساتھی تھے وہ گھمسان کی لڑائی لڑے، وہ بھی ایسے ہارنے والے نہیں تھے. اس وقت عبداللہ بن زبیر کی عمر 75 سال کی تھی اور باقاعدہ حرم میں جا کے اور ایسی نماز پڑھتے کہ ادھر ادھر ہانڈیاں گرتی رہتی، کچھ بھی فکر نہیں تھا. اور اتنے بڑے زاہد عابد تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑتے سال بھر، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں. اور قرآن کے ایسے حافظ تھے کہ 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. یعنی بہت بلند آدمی تھے، بہت عبادت گزاری کے اونچے مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے. لیکن سیاست ایک ایسی مصیبت تھی اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس نے کئی مرتبہ روکا، کہا کہ آپ سیاست کے آدمی نہیں، آپ بہتر ہے کہ سیاست چھوڑ دیں. لیکن عبداللہ بن زبیر نے آخر تک بات نہیں مانی. بہرحال ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر کے جو ساتھی تھے وہ شروع میں مقابلہ کیے، کئی ہفتے مقابلہ چلتے رہا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب حجاج کے سامنے مقابلہ کرنا ممکن نہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد جا کے حجاج بن یوسف سے مل گئی اور ایک بہت بڑی تعداد عبداللہ بن زبیر سے کہے کہ اب ہتھیار ڈال دو. تو عبداللہ بن زبیر ہتھیار ڈالنے کے قریب آ گئے. ایک مرتبہ گھر گئے، گھر میں انہوں نے نماز پڑھی تو والدہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، لگ بھگ 100 سال کی ایج ہے، عمر ہے، اور ان کی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ والدہ معاملہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. یعنی ان کی آواز میں دھیمگی تھی. والدہ نے سمجھ لیا کہ یہ پیچھے ہٹنے والا ہے نا. اگر کوئی دنیا کی دوسری کوئی والدہ ہوتی کہتی کہ ماں گھر میں بیٹھ جا کر کچھ پریشانی، بستیاں والے جا دے، تو تیرا گھر دیکھ لے، ہے نا. لیکن یہ ویسی عورت نہیں تھی. اس نے کیا کہا معلوم؟ اس نے کہا کہ بیٹا تو حق کے لیے لڑ رہا ہے نا، تو تیرے پیٹ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، تو دنیا کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، بیٹا حق کے لیے لڑ رہا ہے. اور جو لوگ حق کے لیے لڑتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ تیری آواز سن کر کے تو دب رہا ہے. اے بیٹا جو لوگ حق کے لیے لڑتے ہیں وہ دبتے نہیں ہیں، چاہے ان کے ساتھی انہیں چھوڑ دیں، چاہے غدار ان کے ساتھ غداری کرے، وفاداری کرنے والے ختم ہو جائیں، غداری پر اتر آئیں، تو اکیلا حق پر رہنے والا لڑتا ہے. اللہ اکبر. عورتوں کے لیے دیکھیے نصیحت ہے اس کے اندر.
ایسی عورتیں ہونی چاہیے. اگر معاشرے میں ایسی عورتیں پیدا ہو گئی, انہوں نے ایسے بچے نکالے جو اسلام اور ایمان کے لیے مر مٹتے ہوں, تو ایسی عورتیں اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں میرے دوستوں, مسلمان ایسے پسپا نہیں ہوں گے. ماں کی گود یہ پہلی یونیورسٹی ہے, یہ پہلا مدرسہ ہے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں ایمان ڈالے دیجیے, اپنے دودھ کے ساتھ ایمان پلائیں, تقوی پلائیں. ماں کی گود سے بچہ سب کچھ سیکھتا ہے. ماں کی گود کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی اہمیت ہے میرے دوستو اسلام میں. اسی لیے ماں کا درجہ باپ کے درجے سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں کا درجہ باپ کے درجے سے 3 گنا زیادہ ہے. اسلام نے کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کا بہت بڑا مرتبہ اسلام نے اس وجہ سے دیا کیونکہ یہی شخصیت کو بناتی ہے, یہی جو ڈھانچے کو بناتی ہے, یہی سسٹم کو بناتی ہے. تو بچوں کی پرورش یہ بہت بڑا جہاد ہے میرے دوستوں. آج کل کی مائیں یہ غربی باتیں, ویسٹرن کلچر کی باتیں سن کر آج کل کی عورتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. وہ یہ سوچتی ہیں کہ کیوں عورتیں گھر میں رہیں, کیوں گھر کی بھر کر رہیں, کیوں باہر کیوں نہیں آئیں, باہر کی دنیا میں آ کے کیوں نہیں کریں, ہے نا. اسلام کے دائرے میں رہ کے باہر آ کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اصل کام, اصل مشن ماں کا یہ ہے کہ وہ بچوں کو بنائیں, متقی نکالیں, بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالیں. یہی مشن ہے. اگر ماں یہ نہیں کرے گی, باپ ہرگز نہیں کر سکتا. باپ اس میدان کا نہیں ہے, باپ اتنا صبر نہیں کر سکتا جتنا ماں صبر کر سکتی ہے. ماں کا بہت بڑا رول ہے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں. ان واقعات سے کہتی ہے, دیکھیے اسماء بنت زبیر کہتی ہے کہ بیٹا حق کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں, غداری پر اتر آتے ہیں, وفادار ختم ہو جاتے ہیں, لیکن حق والا آخری دم تک لڑتے رہتا ہے. اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر جب ماں کی یہ باتیں سنتے ہیں, ان کی جو طاقت چلی گئی تھی واپس آ گئی. یہ ہارنے والے نہیں ہیں, اب ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں. حالانکہ ہتھیار ڈالنے کی انہوں نے سوچ لی تھی, لیکن ماں کی یہ ہمت افزائی باتیں سنی تو کہا کہ نہیں, اب ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کہا, ماں اصل میں مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی فکر ہے. اگر میں چلے جاؤں تو تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تم بوڑھی ہو, محتاج ہو, کوئی تمہیں لے کر چلے, کوئی تمہیں کھلائے, تم محتاج ہو, تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم میری فکر مت کر, بیٹا تو میری فکر مت کر, تو میرے تعلق سے سوچ کر حق کو چھوڑ مت دے. تجھے چاہیے کہ حق کے لیے لڑے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ حق کے لیے تو مر جائے. اللہ اکبر. ایسی کوئی ماں ہے دنیا میں میرے دوستوں؟ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نہیں ماں, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل کرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ یہ لوگ مسئلہ نہ کریں, میرے جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. مسئلہ کہتے ہیں کہ ناک کاٹ دیا جائے, ہاتھ کاٹ دیا جائے, جسم کو پھاڑ دیا جائے, اسے کہتے ہیں مسئلہ. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ماں مجھے مسئلے سے ڈر ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے شریر کے ساتھ مسئلہ کریں گے یہ لوگ, یہ میرے دشمن ضرور یہ کریں گے. تو ماں کیا کہتی ہے, دیکھیے ماں کہتی ہے کہ بیٹا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی چمڑی نکالی جائے, اس کی بوٹیوں کو کاٹا جائے. بکرے کو احساس نہیں ہوتا, بکرے کو احساس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ روح قبض ہو گئی, اس کے بعد شریر پر جو بھی ہو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, بچے سے جھگڑ رہی ہے میرے دوستوں. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر بہت دیر تک گفتگو کرتے ہیں, اور ماں گویا کہ ایک ولکنو ہے, جوالا مکھی ہے, آنکھ سے عبداللہ بن زبیر کو ایسے گرماتی ہیں, ایسے دھکاتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ماں کو چومتے ہیں, اور ماں بھی جب عبداللہ بن زبیر کو چومتی ہیں تو جسم چھیٹیے, جسم میں زرہ پہنے ہوئے, آرمر پہنے ہوئے. ماں کہتی ہیں کہ بیٹا جو آدمی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ لوہے پہن کر میدان میں نہیں جاتا, یہ لوہے پہن کر, یہ زرہ پہن کر میدان میں نہیں جاتا. شہادت حاصل کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے نا, عبداللہ بن زبیر نے زرہ اتار دیا. اس کے بعد ماں سے چومتے ہیں, اس کے بعد جسم چھو کر کہتی ہیں کہ بیٹا یہی طریقہ ہے جو لوگ جام شہادت پینا چاہتے ہیں. اب جا, یاد رکھے تو جب تک نہیں مرے گا میں بھی نہیں مروں گی. تو مر جائے, تجھے دفناؤں دفناؤں, اس کے بعد میں مروں گی. ایسی باتیں سناتی ہیں میرے دوستوں. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایسی عورت دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتی, نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوئی. اور اس کے بعد میرے دوست عبداللہ بن زبیر ماں کی یہ ہمت افزائی سننے کے بعد
मैदान में उतरते हैं और घुमसान की लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद जैसे तवक्को थी इनके छिछड़े बोटियाँ उड़ा दी जाती हैं, इनके परखचे उड़ा दिए जाते हैं और इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ इन्हें कत्ल करने के बाद मक्के में एक जगह है जहूम कहते हैं उसे, वहाँ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर के लाश को लटका देता है, लाश को लटका देता है और उसके बाद लोगों से कहता है कि जाके लाश को देखो। जो लोग भी अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ लड़ेंगे उनका यही हशर होगा, और सारे मक्का वालों के लिए बतौर इबरत मैं इस लाश को लटका कर रखा हूँ, ये कहता था हज्जाज बिन यूसुफ। तो लोग जा कर देखे तो अस्मा बिन अबू बकर को खबर मिली कि उनके लड़के, उनके लख्ते जिगर के नाश को इस ढंग से लटका दिया गया है। ये भी अपने साथ लोगों को लेकर नाश के पास जाती है। इससे पहले अब्दुल्ला बिन उमर को जब खबर पहुंचती, उस वक्त मक्के में थे, वो जाकर कहते हैं कि आए अब्दुल्ला बिन जुबैर, तू कितना बड़ा मुत्तकी था, तू कितना बड़ा परहेजगार था, तेरा ये हशर हो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तुझे वसीयत की, नसीहत की कि तू सियासत में ना जा, लेकिन तूने मेरी कभी भी बात नहीं मानी। ये कह के अब्दुल्ला बिन उमर चले गए। उसके बाद उधर अस्मा बिनत अबू बकर पहुंचती है, अपने साथ एक लौंडी को लाई हुई थी दोनों, और लौंडी कहती है कि देखो आपके लड़के यहाँ लटक रहे। तो अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक नाश को देखकर जो है रोती है, और उसके बाद वहाँ पर इत्तफाकन हज्जाज बिन यूसुफ आ जाता है और दोनों के दरमियान गर्म गुफ्तगू होती है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि ये तेरा बेटा मुल्हिद था, ये तेरा बेटा मुल्हिद था, इसके अंदर तकवा नहीं था। तो अस्मा बिनत अबू बकर कहती है कि जालिम, हरगिज़ नहीं, मेरा बेटा रातों में इबादत करता था, दिन में जिहाद के मैदान में हुआ करता था। मेरा बेटा वो है जो हर रोज रोजा रखा करता था। मेरा बेटा वो है जो कुरान का हाफिज था, इसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसने अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसने जो भी किया हक किया और लड़ा तो हक के लिए लड़ा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार बंदा है, मैं इस पर मोहर तस्दीक लगाती हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ गुस्सा आता है, और उसके बाद अस्मा बिनत अबू बकर कहती है कि नाश मुझे दे दे, मुझे दफनाना है, मुझे कफनाना है, नाश मुझे दे दे। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि नाश में दे नहीं सकता, ये कह के चले जाता है। वहीं पर यही काम था चंद दिनों के लिए। अस्मा बिनत अबू बकर के सुबह उठती, नाश के पास जाके खड़े हो जाती और कहती कि नाश मुझे दे दे, नाश मुझे दे दे। एक मर्तबा फिर हज्जाज बिन यूसुफ उधर आया तो हज्जाज बिन यूसुफ से फिर झगड़ने लगी। कहती है कि ऐ जालिम, तूने मेरे बेटे की दुनिया तो बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी। मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी है, तूने तो सिर्फ दुनिया बर्बाद की है, उसने तो तेरी आखिरत बर्बाद कर दी है। और मैंने सुना है जालिम, तू तंजन अब्दुल्ला बिन जुबैर को ये कहता था कि इब्नु ज़ातिन निताक़ैन, जो अस्मा बिनत अबू बकर का जो लक़ब था, ये लक़ब को लेकर वो मजाक उड़ाता था। तो अस्मा बिनत अबू बकर कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं बिनत ज़ातिन निताक़ैन हूँ, हाँ मैं वही हूँ। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे कमरबंद को चाक करके इसके 2 टुकड़े दिए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में मुझे लक़ब दिया है। तो चाहे जैसा भी तंज कर ले, जैसा भी मजाक कर ले, मैं इस लक़ब के हकदार हूँ। और उसके बाद कहती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सुना है कि बनु सकीफ से 2 जालिम निकलेंगे, बनु सकीफ से 2 जालिम निकलेंगे। एक जालिम होगा जो पक्का झूठा होगा, एक जालिम होगा जो बेतहाशा खून बहाएगा। ये पक्का झूठा हमने देख लिया। एक साहब आया था जिसका नाम मुख्तार ज़क़फ़ी, उसने झूठी नबूवत का दावा किया और उसके बाद उसे उसके पास चढ़वा दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो कहती है कि हमने कज़्ज़ाब को तो देख लिया, पक्के झूठे को तो देख लिया, और ये जो बेतहाशा खून बहाने वाला है वो कोई और नहीं है, तू जालिम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची होगी, तू भी बनु सकीफ का है और तेरे ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो ये बात सुन के गुस्से से चले जाता है, कोई गुफ्तगू नहीं करता। उसके बाद कई दिन तक अस्मा बिनत अबू बकर का यही रवैया रहा, जा जाकर नाश के पास खड़ जाती और लोगों से कहती कि मेरे बेटे की लाश को वापस दे दो। और वहाँ की पुलिस रोकती थी, यहाँ तक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान को खत लिखती है, कहती है कि कम से कम मेरे बेटे की लाश को तो दे दिया जाए। तो खत वहाँ पर पहुँचता है तो अब्दुल मलिक बिन मरवान फौरन वापस हज्जाज से कहता है कि जालिम दे दे, नाश दे दे, क्यों नहीं देता था। तो उसके बाद बड़ी मजबूरी से नाश वापस किया जाता है। अस्मा बिनत अबू बकर नाश लाती है, अपने हाथों से कफनाती है। और मौरख़ीन कहते हैं कि इनके जिस्म के अलग अलग टुकड़े हो गए थे, एक एक टुकड़ा उठाती धोती और उसे कफनाती, हाथ उठाती धोती कफनाती, सर उठाती धोती कफनाती।
اس طریقے سے جسم کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ہر ٹکڑے کو انہوں نے کفنایا اور اس کے بعد یہ سب لے کر جا کر لوگوں کو رکھ کر دفناتی ہے اور اس کے بعد قبر پر بہت دیر تک روتی رہتی ہے. اس کے بعد 7 دن کے بعد یہ وفات پا جاتی ہے. صرف 7 دن. انہوں نے جو کہا کہ بیٹا میں تمہیں دفنا کر کفنا کر مروں گی، بالکل وہی ہوا. 7 دن کے بعد یہ بھی وفات پا جاتی ہے. میرے دوستو، تو تاریخ اسلامی کی بڑی شخصیت، ایسی عورت جو دیکھنے کو نہیں ملتی، یہ 100 سال کے آس پاس وفات پا جاتی ہیں. اور اس کے بعد ان کے 4-5 لڑکے تھے جن کی تفصیل زیادہ نہیں ملتی. ان کے لڑکوں میں 2 مشہور تھے، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک دوسرے عروہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر سیاست کے میدان کے بڑے تھے اور عروہ بن زبیر وہ ہیں، مرتبہ ان کا اتنا بڑا ہے کہ جتنی بھی تاریخ، جتنی بھی سیرت ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب انہوں نے آغاز کیا. سیرت کے سبجیکٹ کو شروع کرنے والے یہی تھے، تاریخ کے سبجیکٹ میں کتابیں لکھنے والے یہی تھے. ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھا. یہ سبجیکٹ کے موجی یہی تھے، یہ سبجیکٹ کو انوینٹ کرنے والے یہی تھے. تو بہت بڑا کام انہوں نے کیا. عبداللہ بن عروہ بن زبیر وہ بھی بہت بلند پائے تابعی تھے. اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 2 بہنوں میں کون بڑے تھے؟ اسماء بنت ابوبکر یا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا؟ نہیں، اسماء بنت ابوبکر بہت بڑی تھی. اسماء بنت ابوبکر اور مائی عائشہ کے درمیان لگ بھگ 20 سال کا فاصلہ ہے. قرآن میں اعراب لگانے والا ثانی میں حجاج بن یوسف. قرآن میں اعراب لگانے والا وہ تو حجاج بن یوسف تھا. تو کوئی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح بات ہے. اسی نے، حالانکہ وہ نہیں لگایا، لگانے والے صاحب کا نام یعمر بن عمر ہے. 2 صاحب تھے جو خلیل بن احمد کے شاکر تھے، ان لوگوں نے لگایا. لیکن حجاج بن یوسف نے اسے آفیشلائز کیا، کہا کہ اس کے بعد قرآن چھپے گا تو یہ زیر و زبر کے ساتھ چھپے گا، تاکہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو غیر عرب ہیں، وہ اس قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں. بہرحال اس کا تو فضل ہے، اس کا تو حساب ہے ساری امت پر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کی غلطیاں ہیں. آپ نے دیکھا مکے پر حملہ کیا اس نے، تو جہاں اس کے پاس اچھائیاں ہیں تو برائیوں کا بھی کچھ ہے نا حد نہیں، حد سے زیادہ اس نے برائیاں کی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا جس گھر میں کتا ہے اور جس گھر میں تصویر ہے اس میں ملائکہ نہیں آتے. تو ہاں صحیح بات ہے، آپ چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی تصویر ہو اسے چھپا دیں. اگر آپ کے پاس نیوز پیپر ہے اس میں تصویر ہے تو عمدہ کر دیں، ان تصویروں کو چھپا دیا جائے تو یہی بہتر ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایسے پردے لگے ہوئے تھے، اس میں تصویریں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. تو مائی عائشہ نے اسے اتار کر تکیے کے اندر ڈال دی. تو اس ڈھنگ سے ان تصویروں کو چھپا دیا جائے، کیونکہ تصویریں ہوں گی ضرور ملائکہ نہیں آئیں گے. مسجد میں جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. جہاں تصویریں ہیں اسے چھپانا چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.